بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں روزے کا ایک فلسفہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ لغت میں تقوی پرخطر اور نقصان دہ چیزوں سے خود کو بچانا تقوی کہلاتا ہے، جبکہ اصطلاح میں ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اور ان کاموں کو کرنا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تقوی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ماحول فراہم کیا۔ اگر ہم اس ماحول کی قدر کریں تو ہم تقوی کی دولت سے مزین ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں دو قسم کی خصلتیں رکھی ہیں۔ ایک حیوانی خصلت ہے، اور یہ حیوانی خصلت انسان سے حیوانی کام کرواتی ہے۔ جسدی طور پر دو چیزیں ہیں حیوانوں میں، ایک کھانا پینا، یہ حیوان ہر وقت آپ کو کھاتے پیتے نظر آئیں گے۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہوا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ چباتے رہتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو حیوانوں کی صفت ہے کہ وہ یا تو کچھ کھاتے رہتے ہیں، اور اگر کچھ کھانے کو نہ مل جائے تو کم از کم جگالی پر گزارا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک تو کھانا پینا یہ حیوانوں کا 24 گھنٹے کا معمول ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا۔ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں حیوانوں میں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں یہ خواہش پوری کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، بس جب بھی موقع ملے وہ یہ خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو حیوانی جو خصلت انسان کے اندر ہے، اس کی وجہ سے انسان بھی ان دو کاموں میں زیادہ ملوث نظر آتا ہے، عام حالات میں، کھانے پینے میں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں۔ روزے کی صورت میں، رمضان کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں پر پابندی لگائی ہے ایک خاص وقت کے لیے۔ گویا ان دو کاموں کو محدود تر کر دیا گیا ہے۔ ایک خاص وقت کے اندر ہی آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے۔ ایک خاص وقت کے اندر ہی آپ اپنی نفسانی خواہش پوری کر سکتے ہیں، جائز خواہش، اور دن کے وقت یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو ان دو سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا ہے تاکہ انسان کے اندر ملکوتی خصلت غالب آ جائے اور حیوانی خصلت مغلوب ہو جائے۔ انسان کا یہ نفس جب یہ سیر ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف اس کے اعضاء مائل ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھ بھی غلط جگہوں پہ دیکھنے لگتی ہے، اس کے ہاتھ بھی غلط جگہوں کی طرف اٹھنے لگتے ہیں، اس کا دماغ بھی غلط چیزوں کے بارے میں کام کرنے لگتا ہے، اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے حصے کے گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ نفس بھوکا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تمام اعضاء سکون میں رہتے ہیں، اور یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ نفس کو بھوکا رکھ کر خواہشات کو کچلنا، یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ مقدس میں ہمیں کھانے پینے کو محدود کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان میں کھانے پینے کو محدود کرنے کے بجائے اس کو بڑھایا جاتا ہے، کھانے پینے کی سرگرمیاں بڑھائی جاتی ہیں، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، انواع و اقسام کے مشروبات
تیار کیے جاتے ہیں، ایک اچھا خاصا وقت تیاریوں میں لگ جاتا ہے، ان چیزوں کو ارینج کرنے میں لگ جاتا ہے، اور باقی بچا ہوا وقت ان چیزوں کو کھانے اور پینے میں صرف ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً ہمارا نفس وہی کہ توانا رہتا ہے، کمزور ہونے کے بجائے توانا ہی رہتا ہے، اور رمضان کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ جو عبادتوں میں صرف ہو سکتا تھا، نیک کاموں میں صرف ہو سکتا تھا، وہ ان چیزوں میں، کھانے پینے کی تیاریوں میں اور پھر کھانے پینے کی مشغولیات میں صرف ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمارے دین نے کھانے پینے کو کنٹرول کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، کہ مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان میں کھانے پینے کی خواہش اور کھانے پینے کا حرص 1% ہوتا ہے، اور کافر میں یہی خواہش، یہی حرص 7 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، بنی آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، یعنی اتنا کھائے کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ اور فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر زیادہ کھانا ہی پڑ جائے تو پھر فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِ، تو پھر یہ کرے کہ پیٹ کے 3 حصے کرے۔ اگر کسی کو زیادہ کھانا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے کہ 1/3 پیٹ آپ بھر سکتے ہیں۔ ہم تو پورا کے پورا پیٹ بھر دیتے ہیں اور سانس کے لیے، پانی کے لیے جگہ بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ڈکار لی۔ ڈکار عام طور پر زیادہ کھانے پینے سے آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کف عنا جثاءک فإن أكثرهم شبعا في الدنيا اطولهم جوعا یوم القیامہ، فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھرے رہتے ہیں وہ قیامت کے دن بھوکے رہتے ہیں۔ مطلب دنیا میں زیادہ کھانے پینے سے، پیٹ بھرنے سے انسان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن سے آپ نے مرتے دم تک کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کریں، کم کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت کا کھانا ہم نے چھوڑ دیا، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، اس کی جگہ جو ہے سحری میں ڈٹ کے کھا رہے ہیں تاکہ اس کی کثر پوری ہو، اور باقی کثر افطاری میں پوری کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بقدر ضرورت کھانا چاہیے، بوقت ضرورت کھانا چاہیے، تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بھی بچے، اور وہ وقت کھانے پینے کی مشغولیات میں، سرگرمیوں میں صرف ہونے کی بجائے عبادات میں لگ جائیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ تاکہ نفس کو کم کھلانے پلانے سے یہ نفس کمزور ہو جائے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کو کمزور کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کم کھلائیں، کم پلائیں۔ یہی رمضان المبارک کا فلسفہ ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں تقویٰ کی دولت مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.